اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ نَادَى، اور جب پکارا ہم نے ربوں کا، یعنی آپ کے رب نے۔ ان کلمات میں اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی علیہ السلام سے خطاب کیا ہے کہ اے محبوب علیہ السلام، آپ یاد فرمائیں جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی، ندا کی، پکارا کہ ان ائت القوم الظالمین، کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ ظالم قوم کے پاس جائیں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی آواز سنی، بات سنی۔ اللہ پاک نے ان کو فرمایا کہ اے پیارے موسیٰ علیہ السلام ظالم قوم کے پاس جائیں۔ بہت بڑے نبی ہوئے ہیں موسیٰ علیہ السلام، جنہیں کلیم اللہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ظالموں کے پاس جانے کے لیے پکارا کہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ ظالم قوم کے پاس جائیں، قوم فرعون، جو فرعون کی قوم ہے۔ الا یتقون، کیا وہ نہیں ڈریں گے؟ یہاں اللہ تعالیٰ نے گمراہ لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو، ظالموں کو، بے راہ لوگوں کو اپنے پیارے نبی علیہ السلام کے اس مشن کا آغاز بے راہ قوموں کے لیے کیا ہے کہ جو ظالم ہیں ان کو جا کر آپ تبلیغ کریں، دعوت دیں۔ اتنا بڑا کام ہے، وہ اتنا شان والا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انبیاء سے فرماتا ہے کہ جائیں۔ جیسے ہمارے نبی علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، کہ میرے پیارے رسول علیہ السلام آپ کے رب نے جو چیز آپ کی طرف اتاری ہے آپ پہنچا دیجیے۔ تو آپ لوگوں کے پاس جاتے تھے، اللہ تعالیٰ کا پیغام سناتے تھے۔ ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، اے میری امتیو میری طرف سے پہنچاؤ، اگرچہ ایک ہی بات کیوں نہ، کسی کو ایک بات بھی یاد ہے تو وہ اپنے پاس نہ رکھے بلکہ دوسروں تک پہنچائے، چاہے کوئی بات یاد ہے۔ لکھنے میں چھوٹا جملہ ہے یا بڑا جملہ ہے یہ نہ دیکھے، یہ دیکھے کہ کتنی عظیم ہستی کی بات ہے۔ مثلا اپنے دوستوں سے کہے کہ یار والدین کا احترام کرنا چاہیے، پیغام پہنچ گیا۔ نماز پڑھنی چاہیے، پیغام پہنچ گیا۔ باجماعت نماز پڑھا کو پیغام پہنچ گیا ہے جی۔
ایک بات بھی اگر آتی ہے نا تو آگے لوگوں تک پہنچانی چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ چلے گئے، یہ انہوں نے کہا ہے کہ یا اللہ مجھے اس بات کا احساس ہو رہا ہے کہ وہ انکار کریں گے، میں اس بات کا خوف محسوس کرتا ہوں کہ وہ انکار کریں گے۔ تو کرتے ہیں تو کریں، پھر بھی آپ چلے گئے تھے، اس کا مطلب ہے کہ اگر لوگ نہ بھی مانیں تو پھر بھی ان کو کہنا چاہیے، جیسے ہم نہیں مانتے، ہم بھی نہیں مانتے، اپنی مرضی کرتے ہیں، جو دل میں ہے وہ کرتے ہیں۔ اور یہ کوئی دکان سجی ہوئی ہے اللہ کیلے مالٹے سنترے کی؟ قرآن شریف کو کیلے مالٹے سنترے ہیں، دل چاہا تو کیلا کھا لے، دل چاہا تو مالٹے خرید لی، چاہا تو انگور خرید لی، چاہا تو سیب خرید لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، یہ پورے کا پورا ہمارے لیے ہے، لیکن ہم اپنی مرضی سے چناؤ کرتے ہیں، چلو یار یہ ٹھیک ہے، یہ چھوڑ دو۔ تو کس کی بات چھوڑی ہے؟ اس مالک کی جس نے پیدا کی ہے۔ یہ اچھی بات تو نہیں، اچھے لوگ ایسے نہیں کرتے، اچھے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے مالک کی ہر بات کو قبول کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ پاؤں آنکھیں کان دیے، سب اللہ نے دیے نا، تو دو چار چیزیں چھوڑ دیں، ہاتھ کٹوا دیں، پاؤں کاٹ دیں، یا اللہ یہ کوئی انگلیاں لمبی سی میں کاٹ دیتا ہوں، یہ مجھے نہیں چاہیے، یہ ساری ایک جیسی ہونی چاہیے تھی، یا اللہ میرے کان لمبے ہیں، میرے خیال میں چھوٹے کر لیتا ہوں، کاٹ دیں، اللہ نے دیے نا، تو پھر تھوڑے سے کان بھی چھوٹے کر لیے، کوئی ناک لمبا ہو تو وہ بھی تھوڑا کاٹ لیے۔ یہ ساری چیزیں ہم نے جو اللہ نے دی ہیں وہ قبول ہے ہمارے، کالا رنگ بھی قبول ہے، لمبے چھوٹے بڑے اعضاء بھی قبول ہے، لیکن جو وہ پیغام دیتے ہیں وہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ تو محبت نہ ہوئی، پھر یہ تو محبت نہ ہوئی۔ جیسے ہم نے اس کی ہر چیز قبول کی ہے، لڑکی قبول کر لی ہے، لڑکا قبول کر لیا ہے، جوڑا ملا ہے لڑکیوں کو وہ قبول کر لیا ہے، لڑکوں کا جوڑا ملا وہ قبول کر لیا ہے، جی جو چیز ملی ہے قبول کر لی ہے، تو جو اس نے پیغامات دیے ہیں کہ یہ پہنچاؤ، وہ بھی تو قبول کرنے چاہیے، وہ بھی آگے پہنچانے چاہیے۔ مالک ہے نا ہمارا، وہ آج بھی مالک ہے، کل بھی مالک ہوگا، اور قیامت کو بھی وہی مالک ہے۔ مالک حقیقی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اور ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اس نے ہمیں وہ نبی عطا فرمائے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، جو سب نبیوں کے امام ہیں اور رحمت للعالمین ہیں، رحیم و کریم ہیں، شفیق ہیں، ہم پر شفقتیں فرماتے ہیں اور ہماری بھلائی کے چاہنے والے ہیں۔ تکلیف ہمیں آتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، وہ ہمیں فرماتے ہیں بلغوا عنی ولو آیا، میری طرف سے پہنچا دو اگر ایک ہی بات کیوں نہ۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، احساس کرنا چاہیے کہ ہم کن کے امتی ہیں جن کو اتنی تکلیفیں دی گئیں، او ہو بیان سے باہر ہے۔ اور یہ تکالیف کا جو چیپٹر ہے یہ نہ ہماری مسجدوں میں بیان ہوتا ہے، نہ جلسوں میں بیان ہوتا ہے، نہ کانفرنسوں میں بیان ہوتا ہے، نہ تقریروں میں بیان ہوتا ہے۔ شاید لوگ بیان کرتے ہوں پر لگتا نہیں ہے، کیونکہ سنا نہیں ہے۔ بڑی بڑی تقریریں سنی ہیں پر یہ نہیں سنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیفیں آئی ہیں اور لوگوں نے پتھر مارے ہیں، بس اگر کیا ہے تو سرسری کیا ہے کہ ان کو پتھر مارے ہیں۔ کیوں؟ میں نے کوئی ادھر مسجد ہے رحمانی ہاؤس سوسائٹی میں جس کا نام ہے جامع رحمانیہ، میں نے کہا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز کی تلقین کرتے تھے، آپ ان کو اچھائی کی تبلیغ کرتے تھے، برائی سے منع کرتے تھے، والدین کا مقام بتاتے تھے، حسن سلوک کی تعلیم فرماتے تھے، غریبوں مسکینوں یتیموں بیواؤں کی مدد کی تلقین کرتے تھے، جی ہمسائے کا حق بیان کرتے تھے، جی بڑوں کی تعظیم و توقیر کا ارشاد فرماتے تھے، چھوٹوں سے پیار کی تعلیم دیتے تھے۔ وہ کیوں کرتے تھے؟ تو ایک پڑھے لکھے بڑے ہی سنجیدہ اور انتہائی خوش عقیدہ اور بہت ہی پکے نمازی کہنے لگے ان کا تو کام تھا نا، تو میں نے پھر ہمارا کام تو نہیں، ہمارا کام تو نعرے اور پنڈارے ہی ہے نا، کھایا پیا اور ہو گئے۔ انہوں نے ہمیں طریقہ بتایا کہ یہ ایسے کام کرتے ہیں،
ساری تکلیفیں انہوں نے برداشت کر لی ہیں، تو ہمیں ان کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہ نبیوں والا کام ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا یہ نبیوں والا کام ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ فرماتا ہے اے پیارے موسیٰ علیہ السلام انیت القوم الظالمین، ظالم قوم کے پاس جائیں اور ان کو میرا پیغام سنائیں۔ مجھے بھی پتہ ہے قوم فرعون، وہ قوم فرعون ہے، الا یتقون، کیا وہ نہ ڈریں گے؟ تو کہنے لگے یا اللہ قال ربی انی اخاف ان یکذبون، یا اللہ مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ وہ میرا انکار کر دیں گے، مجھے جھٹلائیں گے۔ وہ سمجھتے تھے نا کیسی قوم ہے، تو اللہ نے فرمایا کوئی بات نہیں، آپ جائیں تو صحیح نا۔ اور پھر فرمایا اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے جائیں، ہارون علیہ السلام کو بھی۔ تو دو چلے گئے۔ میں اور آپ کسی کارخانے میں، فیکٹری میں، کسی بڑے آدمی کے پاس، کسی چودھری صاحب کے پاس، کسی نمبردار کے پاس، کسی ایم پی ایم این اے کے پاس اکیلے جائیں گے نا، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ یہ خیال کریں کہ شاید پیسے مانگنے آئے، اس لیے وفد کی شکل میں جانا چاہیے۔ وفد جب جائے گا تو اس کے اچھے اثرات ہوں گے۔ صحابہ کرام بھی ٹولیوں کی ٹولیاں جایا کرتے تھے، اور جو یہ بات سمجھ آتا ہے کہ مجھے لوگوں کو نبی اللہ علیہ السلام کا پیغام سنانا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے، اس کا وعدہ ہے۔ ہمیں یقین کر لینا چاہیے کہ ہمارا رب جو فرماتا ہے بالکل صحیح فرماتا ہے۔ جس دن میرا یقین ہو گیا کہ میرا رب صحیح فرماتا ہے تو پھر میں ہی ساری باتیں درست ہو جائیں گی۔ ابھی کہتا تو ہاں وہ صحیح کہتا ہے، پھر کرو نا۔ پھر جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ کے حکم سے تشریف لے گئے اور انہوں نے آگے جا کے تبلیغ شروع کر دی۔ وہ تبلیغ جب شروع کی تو کیا ثمرات نکلے، کیا نتائج نکلے، اللہ پاک نے پوری تفصیل قرآن پاک میں بیان کی ہے۔ وہ پھر لگے رہتے تھے، نہیں مانا پھر چلے گئے، نہیں مانا پھر چلے گئے، نہیں مانا پھر چلے گئے، بار بار جاتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ ایسے کر تو یہ جو قوم بنی اسرائیل ہے اس کو میرے ساتھ بھیج دے، ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے۔ تو انہوں نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا ہے۔ جب ہم بھی سمجھیں کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، باتوں سے نہیں دین پھیلا، کہ تو بیٹھ گئے باتیں کرتے رہے، کام سے دین پھیلا ہے۔ کام، نبی علیہ السلام نے کام کیا ہے، صحابہ نے کام کیا ہے، اپنی جانیں کھپائی ہیں۔ اور وہ جو وقت تھا وہ بڑا ہی سخت وقت تھا، بڑا سخت وقت تھا۔ اس لیے سخت وقت تھا کہ کوئی ماننے والا نہیں تھا اللہ کو، سب بت پرست تھے۔ تو بت پرستی سے لوگوں کو اللہ کی توحید، وحدانیت اور نبی اللہ علیہ السلام کی رسالت کی طرف دعوت دینا بہت بڑا کام تھا، بڑی رکاوٹیں تھیں۔ 3000 سال سے لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے، ان کے دلوں سے وہ بتوں کی محبت نکال کے ایک اللہ کی محبت ڈالنی تھی، بڑا مشکل کام تھا۔ اب تو سارے ہی کلمہ پڑھتے ہیں، اس لیے ان کو مسلمان کرنے کے لیے تبلیغ نہیں کرنی، انہیں نبی اللہ علیہ السلام کی تابع داری کے لیے تبلیغ کرنی ہے۔ اب تو مشکل نہیں ہے کام، کہ آؤ یار نماز پڑھیں، آؤ یار سود نہ کھائیں، آؤ یار بڑوں کا احترام کریں، ہمسائے کا خیال کریں، سچ بولیں، جی۔ اور اللہ پاک نے زندگی تو ہم سے دی ہے، صبح 8 بجے جاتے ہیں فیکٹری میں، کارخانے میں، دکان میں، اور رات کے 10-12 بجے تک یا 8 بجے تک یہ 12 گھنٹے 14 گھنٹے اپنے کام کرتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کا بھی کام کرنا چاہیے، اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، جو اللہ کے کام کرتے ہیں اللہ ان کے کام کرتا ہے، اور جن کے اللہ کام کرتا ہے ان کو کوئی کمی نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔